اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی۔ امپورٹنٹ ترین میسیج ہے تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کے لیے۔ اس میسیج کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی 4 سال سے تقریباً ہماری یہ تحریک چل رہی ہے، اور الحمدللہ کوئی بھی ایسا میسیج جو ہے وہ بینگ چیف کوآرڈینیٹر میری طرف سے نہیں گیا ہے کہ جس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی قانونی کارروائی یا کچھ ایسا ہو کہ حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی ہم نے میسیج کیا ہو۔ تو اس کو بے فکر ہو کے اپنی آئی ڈی بھی شیئر کرے تاکہ آپ کے فیملی ممبرز یا دوست احباب جو دیگر سرکاری ملازمین ہیں ان تک بھی پہنچے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ بٹ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسا ویڈیو میسیج نہیں ہوگا جس میں ہم اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہوں۔ پھر ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، انٹرم گورنمنٹ ہو، ہم اپنے جو جائز آئینی مطالبات ہیں اس کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے اور اسٹرکٹ ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے ایشوز تھے اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے جو ریسنٹ اپڈیٹس ہیں ہمارے مطالبات کے حوالے سے، جو سب سے بڑا ایشو، اور بہت سے ساتھی یہ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ جی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب اور یا بینگ چیف کوآرڈینیٹر جو ہے رحمان باجوہ، یہ پنجاب کے اندر جو ہے ایک ایکٹیویٹی ٹیچرز کے ہمارے گرینڈ ٹیچر الائنس ہے، اس کے حوالے سے چل رہی ہے۔ تو اگیگا کہاں پہ غائب ہے؟ تو تمام ٹیچر کمیونٹی کے لیے یہ میرا میسیج ہے، تمام جو ہماری لیڈرشپ اضلاع کے اندر ہے اور مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہم مسلسل رابطے میں ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے ہمارے جو اضلاع کے اندر ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 سپٹمبر کو جب اگیگا پاکستان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آلریڈی 26 تاریخ کی کال جو ہے ہمارے ٹیچرز کی جانب سے دی گئی تھی، اور اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے جو ہے اظہار یکجہتی کی، اور 26 تاریخ کو وفاق کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر ہم نے تمام اضلاع کی جو ہے کال دی ہوئی تھی، اور ہم اپنے پنجاب کے تمام ٹیچرز کے ساتھ ہیں، اور اس حوالے سے ہماری مذاکرات نیگوسیشنز بھی ہوئیں پنجاب کے پھر تمام ٹیچرز کے حوالے سے کہ آپ کی جد و جہد کو سلام۔ بٹ جو ہمارے جی ٹی اے کے قائدین ہیں ان کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جی یہ خالصاً جو ہے ٹیچرز کے جو ہے ایشوز ہیں اسکولوں کی نجکاری اور اس کے حوالے سے، تو ہم جی ٹی اے کے پلیٹ فارم جو ڈیفینیٹلی ہمارے اگیگا کا ہی حصہ ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنی تحریک جو ہے چل رہی ہے، اس کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے احترام بھی کیا اپنے ٹیچرز قائدین کا، کمیونٹی کا، اور بالکل ان کے ساتھ جو ہے مسلسل لائزان اور کوآرڈینیشن کے اندر ہے۔ بٹ کرنٹلی جو سینیریو چل رہا ہے اس کے اندر پہلے تو ہمارا تعلیمی بائیکاٹ تھا، ڈیفینیٹلی اسکولوں کے اندر ہو رہا تھا، پھر ڈینگی بائیکاٹ کی جب کال دی گئی وہ بھی اسکولوں کی حد تک تھی، ڈاک کے حوالے سے، ٹی این اے کے ٹیسٹ کے حوالے سے جب بات آئی تو تمام ٹیچرز نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ میں ایک شکایت ضرور کروں گا کہ جب قائدین کے جو ہے کال تھی آپ کے اوور آل، تو آپ نے اتنا جو ہے اس کا رسپانس نہیں دیا، بٹ ہمارے قائدین ٹیچرز کے اوپر جب آیا تو الحمدللہ تمام ٹیچرز اکٹھے ہوئے، اور اگیگا کے اندر شامل ہماری جو پروفیسر لیکچررز ایسوسی ایشن کی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے میڈم فائزہ رانا، میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ جب ان کے حصے کا کام آیا تو انہوں نے اس کو جو ہے بائیک آؤٹ کیا، کیونکہ باقی تمام تنظیمیں تو یکجہتی میں ان کے ساتھ تھیں، بٹ جس کا جو رول تھا انہوں نے اس رول کو ادا کیا۔ اب اگیگا پاکستان کے حوالے سے ہم نے 14 تاریخ کو کال دی ہوئی تھی، ایس او سی کانفرنس تھی، اس کو جو ہے مؤخر کیا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے پنجاب کی تمام یونینز ایسوسی ایشن اور پنجاب گورنمنٹ کے لیے یہ میسیج ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر یہ ایشوز جو ہے ریزالو نہیں ہوتے، ہم ویری مچ کلیئر کہ ایک ہفتے کے اندر اگر یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوتے تو اگیگا پاکستان کی میٹنگ جو ہے
کل ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے، اور اس کے اندر صرف پنجاب کے ٹیچرز نہیں ہوں گے. آپ اگر سمجھا جا رہا ہے کہ ٹیچرز یا گرینڈ ٹیچرز الائنس جو ہے وہ اکیلا ہے، پنجاب کی تمام یونینز ایسوسیشن ان کے ساتھ ہوں گی، وفاق کی تمام یونینز ایسوسیشن جو ہے وہاں پہ ساتھ ہوگی، اور خیبر پختونخوا کی تمام یونینز ایسوسیشن جو ہیں وہ اکٹھا ہوں گی. گزشتہ 2 ماہ سے پنجاب گورنمنٹ نے گرینڈ ٹیچرز الائنس کے قائدین کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا ہے، اور ہماری اگلی ڈیسٹینیشن جو ہے ہم مشاورت کے ساتھ جو ہے ایک فیصلہ کریں گے. جو 14 تاریخ کی اسلام آباد کی کال تھی ہم اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے پورے پاکستان سے، خیبر پختونخوا سے اور وفاق کے ساتھی تو ہوں گے، پنجاب کے قائدین اب ان کے ساتھ بیٹھ کے جب میٹنگ ہوگی تو یہ فیصلہ ہوگا. اور جس طرح سے بجٹ میں جو ہے ڈائریکشن محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے فارورڈ کی تھی، اور ہمارے پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب جو مذاکرات نہیں کر رہے تھے، وفاق سے ڈائریکشنز ہوئی تھی، اور ہمارے کنوینئر بشیر وڑائچ صاحب کی سربراہی کے اندر ہی وہ میٹنگ ہوئی تھی، اور کوئی معاملات طے پائے تھے اور جس کے اوپر کمٹمنٹ تھی. بٹ ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے معاملات آگے نہیں ہوئے، اور جب جی ٹی اے کے حوالے سے تو بالکل گورنمنٹ نہیں بیٹھی. تو تمام آپشنز ہمارے پاس ہیں. اب میں اصل ایشوز پہ آتا ہوں ملازمین کے حوالے سے، کہ ہمارے جو اصل ایشوز ہیں، تنخواہوں میں تفریق کا ایشو تھا. اس میسج کو شیئر بھی کریں، ساتھیوں تک پہنچنا چاہیے، جس کے اندر ہم کامیاب ہوئے. 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا ہم نے، پھر ہم نے 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا. مگر جب ہم متحد تھے، اور یہ صرف ہم مظلوم ملازمین کو مل رہا تھا، جو طاقتور ادارے تھے جو ڈبل سیلریز لے رہے تھے 100% سے زیادہ، یہ ان کو نہیں مل رہا تھا. تو گورنمنٹ نے ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پینشن اصلاحات جو ہے وہ لے کے آئے، پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا. ہمارا تمام فوکس جو ہے اپنے مین مطالبات کے تو ساتھ تھا ہی تھا، پینشن کی طرف ہوا. پنجاب کے ملازمین کی توجہ جو ہے تنخواہوں میں تفریق کے ایشو کے حوالے سے ہٹا کے لیو انکیشمنٹ کے اوپر لگائی گئی. خیبر پختونخوا کے ہمارے ملازمین کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے پینشن کے اندر، اور وہی بات جو صوبوں کے اندر ہو چکا ہے وفاق کے اندر یہ ہونا ہے. علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے ساتھیوں کو انگیج کیا گیا. جب لیو انکیشمنٹ کے اوپر ساتھی اکٹھے ہوئے تو جو سب سے بڑی طاقت تھی، میں پنجاب کی بات کروں گا، تو ٹیچرز کو انگیج کیا گیا اداروں کی نجکاری کے حوالے سے. اس کے اوپر ساتھی متحد ہوئے تو پھر ڈبل ٹیکسز لگائے گئے کہ ان لوگوں کی توجہ جو ہے اصل ایشو تنخواہوں کی تفریق اور اس سے ہٹے. جب ٹیکسز کے اوپر یہ معاملات آئے تو ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں انگیج کیا گیا ہمارے اساتذہ کو، اور ان کو جو مین کمیونٹی تھی، میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ ایک ادارہ بند کیا گیا وفاق کے اندر جو ایک میجر اسٹرینتھ رکھتا تھا، پی ڈبلیو ڈی. اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ جی وہاں پہ کرپشن تھی. بالکل، اگر کرپشن تھی تو کتنے لوگوں کو، جب ہمارے اتنے طاقتور ادارے اور یہاں پہ موجود ہیں تو کتنے لوگوں کو جو ہے اس کے اندر کٹہرے میں لے کے آئے، انہیں نشان عبرت بنایا گیا. جواب ہے کوئی بھی نہیں، مگر پاکستان بننے سے پہلے کا اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ٹیچرز کمیونٹی کی بات آئی تو ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ، اور بالکل دیوار کے ساتھ لے جا کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھاتے نہیں ہیں، فلاں فلاں فلاں. جو کرائیٹیریا ہے، اگر ٹیچرز جہاں پہ غلط ہیں، جو اسکولوں میں نہیں جاتے جہاں پہ ہیں، اگر یونین لیڈرز کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو جو غلط ہے ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. باہر کے ممالک کے ساتھ تو پاکستان کے ٹیچرز کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ سہولیات کیا دی جا رہی ہیں. ہماری ایک لاسٹ پریس کانفرنس کے اندر منسٹر صاحب نے یہ تو کہا کہ ان کو ہم 1,75,000 تنخواہ یا کتنی دیتے ہیں، تو اس نے اپنی عمر کے 40 سال بھی وہ سرو کر چکا ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوتا تو وہ کہاں تک مرات لے رہا ہوتا. مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے پنجاب کا ٹیچر جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا لیو انکیشمنٹ کی صورت میں، جو اس کی تمام عمر بھر کی جمع پونجی ہے، اس کو انیشل بیسک پے پہ لا کے اس کو 40 سے 50 ہزار روپے کی اس کو ڈز ڈال رہے ہیں.
کیا جو ہماری ہائر مینجمنٹ جتنے بھی ادارے، میں تمام اداروں کی بات کروں گا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، وہاں پہ پروموشنز بھی اگر کی جاتی ہیں تو ٹریننگز کے ساتھ کی جاتی ہیں. میں ڈی ایم جی کیڈر، سی ایس ایس کیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ سی ایم سی، ایم سی ایم سی، یہ کورسز ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹیچرز کو کون سی ٹریننگ دی جاتی ہیں، یا دیگر اداروں کے اندر جو ہے. تو یہاں پہ ٹیچرز کے حوالے سے جو ہے ٹارگٹ کر کے جو انیشیل کے اوپر آپ ٹیچر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کی سیلری کتنی ہے، دیٹس دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. آپ پنجاب کی گورنمنٹ منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے قائدین کو اعتماد میں لیں، اور کوئی بھی معاملات ہیں ان کا حل مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر. اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ لائنز ڈیفینیٹلی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، مگر جہاں پہ ہمارے جائز آئینی حقوق کی بات آئے گی تو پھر سڑکیں بھی ہوں گی، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہوگا، صوبائی جو وزیر اعلیٰ کا دفاتر ہے وہاں پہ بھی ہوں گے. اور اس احتجاج کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہماری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے، ہماری بات کو سنا جائے. اور میں آن کیمرہ ابھی بھی یہ چیلنج کرتا ہوں، پنجاب گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، کہ آن کیمرہ عوامی عدالت کے سامنے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کی جائیں. اگر ہم قائل کر سکے تو ہم اپنے مطالبات جو ہے گورنمنٹ کو پوری صورت میں ماننے پڑیں گے، اور اگر ہم قائل نہ کر سکے تو ہم اپنے تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بٹ ڈیفینیٹلی جو بھی چیزیں ہیں یہ معاملات مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہونے چاہیے، نہ کہ اساتذہ کی تذلیل ہو اور گورنمنٹ کی تذلیل ہو اور یہ معاملات سڑکوں کے اوپر حل ہوں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی یہ روایت بن چکی ہے کہ معاملات سڑکوں کے اوپر حل ہوتے ہیں. وفاقی ملازمین کے حوالے سے تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے، صوبوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں وفاق سے جا کے کیا ملتا ہے. تو صوبوں کے لیے یہ میسج ہے کہ وفاق میں آ کے جب ہم لڑائی کرتے ہیں اکٹھی تو وہ تمام بینیفٹس جو وفاق سے ملے ہیں وہ صوبوں کے بھائیوں کو بھی ملتے ہیں. وفاق ہمیشہ سے یہ ثابت کرتا ہے. اور وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ بھرپور آپ نے تیاری رکھنی ہے. اگر سینکڑوں میل دور سے ہمارے ساتھی آتے ہیں تو ہم اپنے چند کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ طے کر کے ایک بڑی اسٹرینتھ کے اندر جو ہے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، تقریباً وفاق کی بات کی جائے تو 14 لاکھ میں سے 12 لاکھ ملازمین ڈبل تنخواہ لے چکے ہیں. ہمارے فیڈرل سیکریٹریٹ کی بات کی جائے جو جہاں سے تحریک سٹارٹ ہوئی سارے معاملات تھے، پے اینڈ پینشن کمیشن بنا، گورنمنٹ نے کہا کہ جی دیں گے تو سب کو دیں گے. پھر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر جب آفیسرز کو دینے کی باری آئی تو پیسے آگے گریڈ 1 سے 16 کو وہیں پہ چھوڑ دیا. 1 سے 16 کی تو بھرپور لڑائی لڑ رہے ہیں. جو مظلوم ملازم ہیں دیگر اگر کوئی اوپر سکیل کا ہے تو بالکل ان کی بھی ہم لڑائی لڑیں گے، بٹ ڈیفینیٹلی ان کو آنا پڑے گا. گریڈ 1 سے 16 کو جو سکیلز دیے گئے ہیں الاؤنسز پچھلے، ابھی بھی ہائرنگ کے حوالے سے میں آپ ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ 1 سے 10 تک 100% کا اضافہ، 11 سے لے کے 16 تک 75، اور یہ پرپوزل گئی ہے. وزارت خزانہ از دا مین ہرڈل. اگر اب گریڈیشن کی بھی بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پرپوزلز بھیج دی تھیں، وزارت خزانہ نے اسکیل اگلے الاؤنسز پچھلے، یہ تمام چیزیں جو ہم نے کروانی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہاؤس رینٹ ہے 2008 سے رکا ہوا ہے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں، وہ بھی ہر صورت میں ہونا چاہیے. ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس ہے، تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹینجنٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن، اور سکولوں سمیت اداروں کی نجکاری. اس کے اوپر بالکل ہمارے ساتھ بیٹھا جائے. ہم وے فارورڈ دیں گے گورنمنٹ کو، ون ون سچویشن کے اندر معاملات آئیں. اور پنجاب کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر سے چیف منسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک کمٹمنٹ کی تھی، اینڈ دیٹ واز
میرے خیال میں انسان کی کہ کہا جاتا ہے کہ زبان ہی کافی ہوتی ہے، تو ایک کمٹمنٹ پنجاب کے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے آپ کر چکی ہیں، جس کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا، اور ڈیفینیٹلی آپ کو ریمائنڈ بھی نہیں کروایا گیا ہوگا، اور یہی مجبوری ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم نے فیڈرل کی تمام تنظیموں کی میٹنگ بلائی ہے۔ آج جناب وزیر زادہ صاحب خیبر پختونخوا کے اندر، نیاز کٹک، سمیع اللہ خلیل صاحب، حیدر علی خان صاحب، یہ تقریباً تمام 35 سے 40 تنظیمیں تھی خیبر پختونخوا کی، وہاں پہ بھی جو ہے آج میٹنگ ہوئی ہے، جو کے پی کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور فیڈرل کے حوالے سے جو 14 تاریخ ہے جو ہم نے احتجاج ایس او سی کے حوالے سے موخر کیا تھا۔ دیٹ واز دا جسچر آف گڈ ول کہ ہم حکومت کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے، بٹ اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی تو ہمیں روڈ کے اوپر آنا پڑے گا۔ پنجاب کے ایک دفعہ پھر سے تمام ٹیچرز کو، تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں گرینڈ ٹیچر الائنس کے، کہ آپ نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کمیونٹی کی لڑائی لڑی۔ بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ پنجاب کی کمیونٹی اکیلی نہیں ہے، باقی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں، وفاق کی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں، خیبر پختونخوا کی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں، اور 10 سپٹمبر کو جو حقیقہ پاکستان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں برملا ہم اس کا اعلان بھی کر چکے، اور 26 تاریخ کو جب آپ روڈوں کے اوپر نکلے تھے تو وفاق آپ کے لیے یہاں پہ موجود تھا، خیبر پختونخوا، اور کولیکٹیو ایشوز جو ہے ہمارے ان کے لیے۔ تو کولیکٹیو ایشوز کے اوپر جب ہم اکٹھے نکلیں گے تو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ہمیں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، ایک ایک اکائی کی اپنی طاقت ہے، اور اکٹھے ہوں گے تو ہم معاملات حل کروا سکیں گے۔ اور وہ جب میں اکثر کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام ملازمین، خواہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، ہمارے یہ اجتماعی ایشوز ہیں، خواہ نجکاری ہو، پینشن اصلاحات ہو، جو اصل ایشوز سے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، یہ پینشن اور یہ ٹیکسز، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، ہماری ریگولرائزیشن، اور ابھی تو رول 17A جو ہے وہ پنجاب کے اندر ختم کیا گیا ہے، ماشاءاللہ وفاق سے بھی جو ہے کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے، اور لاکھوں اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں جس کے اوپر ہمارے بھائیوں ساتھیوں نے پرموٹ ہونا تھا۔ اس کے لیے اب ہم اگر اکٹھے نہیں ہوئے تو اکیلے اکیلے کر کے ہمیں پہلے بھی مارتے رہے ہیں، آئندہ بھی ماریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر صورت میں اس میسج کو شیئر کریں۔ اگلے ہفتے تک اگر ہمارے پنجاب کے جو ٹیچرز آلریڈی پروٹیسٹ کے اوپر ہیں، ان کے معاملات یہ حل نہیں کرتے تو پورے پاکستان کے لیول کے اوپر کال دیں گے، اپنے تمام جی ٹی اے کے قائدین کی مشاورت کے ساتھ، تمام صوبائی پنجاب، وفاق، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان اور سندھ، تمام قائدین کی مشاورت کے ساتھ ایک حتمی فیصلہ کریں گے۔ اور ڈیفینیٹلی جب بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس باہر نکلی ہے، جب بھی ہم نے اجتماعی کال دی ہے، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 10 فروری 2021 ہو، 10 فروری 2022 ہو، 25%، 15%، اس کے بعد والا اگر بجٹ ہو، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کے حوالے سے، اور اس سے اگلا بجٹ ہو تو 35% رننگ بیسک پے پہ، اور اس سے اگلا بجٹ 25% رننگ پہ۔ یہ جب اکٹھے نکلے ہیں تو خالی ہاتھ ہم نہ پہلے جانے دیے ہے، نہ آئندہ جانے کے لیے جانے دیں گے۔ تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، اجتماعی ایشوز ہیں، اپنے اجتماعی ایشوز سے اور جو مین ایشوز ہیں ان سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور گورنمنٹ نے جو ہمیں انگیج کیا ہے اپنے مختلف ایشوز کے اوپر، وہ بھی ہمارے اجتماعی ایشوز ہیں۔ ہم اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی لڑائی لڑیں گے، اور اپنے کسی بھی ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور خاص طور پہ
یہ جو شو کاز میموز اور جو نوکری سے ہمارے ایک قائدین کو برطرف کیا ہے، یہ سمجھ کے کہ ٹیچرز اکیلے ہیں، ٹیچرز اکیلے نہیں ہیں، پورے پاکستان کی یونینز ایسوسیشنز ان کے ساتھ ہیں، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی عملی طور کے اوپر یہ نظر بھی آئے گا۔ ساتھ ہی اس میسج کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔